بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، یہ تُؤْمِنُوا لغوی معنی میں ہے تصدقوا، ورنہ شرک پر ایمان نہیں بولا جاتا اصطلاحاً۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا پر جلالین کا حوالہ لکھا ہے تصدقوا بالاشراک، تم تصدیق کرتے شرک کرنے کی۔ ان اشرک بہ مشرک صدقتموہ وآمنتم بقولہ، اگر کوئی مشرک شرک کیا بات کرتا تو تم اس کے قول کی تصدیق کرتے۔ فالحکم للہ، اب حکم وہی جو کرے اللہ۔ فالحکم للہ، یہ بھی حضرت شاہ صاحب کا معنی ہے اور بہت خوب معنی ہے۔ اب حکم وہی جو کرے اللہ، تو فالحکم للہ میں بھی اثر ہے، بس حکم للہ ہے، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، نہ غیر اللہ کے لیے۔ العلی جو بلند ہے باعتبار ذات کے، الکبیر اور بڑا ہے باعتبار صفات کے، عظمتوں والا ہے باعتبار صفات کے۔ العلی، علی کا تعلق ہے ذات کے ساتھ، سب سے اوپر ہے۔ الکبیر، الکبیر من ان یشرک ویسوی بہ غیرہ، حاشیے میں موجود ہے مظہری کا حوالہ کہ بڑا ہے اس سے کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اس بات سے وہ بڑا۔ اس لیے میں نے معنی کیا کبیر بڑا ہے صفات کے اعتبار سے، عظمت کے لحاظ سے۔ العلی الکبیر، فالحکم للہ العلی، یہ جملہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جواب آ گیا، لا سبیل لا، کوئی راستہ نہیں جہنم سے نکلنے کا، تو سوال یہ ہے کہ کوئی اور نکال سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ مشرک کے ذہن میں تو یہی ہے کہ بابا چھڑا لے گا، فلانا چھڑا دے لے گا غیر اللہ، تو فرمایا فالحکم للہ، حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، نہ کسی بابے کے لیے۔ اختیار اللہ کا خاصہ ہوگا، تصرف اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار ہی نہیں ہوگا، تو چھڑائے گا کون؟ فالحکم سیاق کے مطابق ہی مانا ہے، فالحکم للہ، پس حکم اختیار
وہی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، لا للاسنام، نہ کسی غیر بت بابا قبر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تو نہیں نکالے گا، جن کو پکارتے تھے ان میں سے شاید کوئی نکال لے، کوئی دوسرا نکال لے۔ فرمایا دوسرا کون نکالے گا؟ دوسرا تو اختیار ہی کسی کا نہیں، اختیار ہی صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر۔ اور یہ اپنے لفظ کے اعتبار سے توحید فی الحاکمیت کی دلیل بھی ہے، جس کی مفصل بات آئے گی۔ فالحکم للہ، حکم دو قسم پر ہے، ایک حکم تکوینی، ایک حکم تشریعی۔ حکم تکوینی کا تعلق ہے کون اور کائنات کے ساتھ، کون اور کائنات کے ساتھ۔ تکوینی امور، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کون فیکون والا حکم، اذا قضا امرن والا حکم، اور اس کائنات میں تصرف ما فوق الاسباب، یہ حکم تکوینی ہے، یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر اس تصرف ما فوق الاسباب میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرایا جائے تو یہ شرک صریح ہے اور شرک اکبر ہے حکم تکوینی میں۔ اور دوسرا ہے حکم تشریع۔ حکم تشریع وہ کیا ہے؟ تحلیل و تحریم کا حکم، جائز ناجائز کا حکم۔ اور تشریع کا حکم تو یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے، تشریع شرع سے ہے، تشریع ہی نہیں، تشریع شرعی احکام۔ تو یہ جس طرح تکوینی امور میں اللہ وحدہ لا شریک حاکم ہے، اسی طرح تشریعی امور میں بھی اللہ وحدہ لا شریک حاکم ہے، کوئی دوسرا حاکم نہیں۔ اور آگے چلو، جس طرح امور تکوینیہ میں کسی غیر اللہ کو حاکم ماننا شرک ہے، اسی طرح امور تشریعیہ میں بھی کسی غیر کو حاکم ماننا یہ شرک فی الحاکمیت ہے۔ عام طور پہ ہمارے پنجاب میں آدھی توحید بیان کی جاتی، اور جب پوری توحید بیان کرے تو ہمیں ایک تانا ملتا ہے، کہتے ہیں یہ بٹ گرامی مذہب ہے۔ حالانکہ بٹ گرام میں سنا ہے کچھ بزرگ گزرے ہیں، میں تو ان کی بولی بھی نہیں جانتا۔ ہاں، کابل گرامی مذہب، تو کابل گرام میں کوئی بزرگ گزرے ہیں، میں تو ان کی بولی نہیں جانتا، ان کی زبان پشتو ہے، نہ میں نے ان کا کوئی بیان سنا، نہ ان کی زیارت کی۔ تو ہمیں کہتے ہیں یہ کابل گرامی مذہب ہے۔ اللہ جانے بھائی کابل گرامی کا کیا مذہب ہے؟ تو کہتے ہیں پوری توحید یہ جو شرک پھر حکم ہے یا توحید پھر حکم ہے، یہ اگر بیان کرو تو یہ کابل گرامی فرقہ ہے۔ یہ اللہ جانے یہ پٹھانوں کا فرقہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا، مجھے تو پشتو آتی نہیں ہے۔ تو پھر جی کابل گرامی مذہب، عجیب بات ہے۔ آیات جب سماعیات والی بیان کریں تو کہتے ہیں یہ پنجابیوں کا مسئلہ ہے، عنایت شاہی مذہب ہے، اور توحید پھر حکم بیان کریں تو کابل گرامی مذہب ہے۔ اللہ جانے یہ کابل گرامی کیا ہے؟ یہ کسی مذہب کا نام ہے یا بزرگ کا نام ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کابل گرام مذہب ہے، بزرگ ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ کابل گرامی ہے۔ ہاں، تو اب تحقیق کریں گے کہ کابل گرام کیا چیز ہے۔ یہ کابل گرام نہیں ہے، یہ محمدی قانون ہے۔ چاہے کابل گرام والا کوئی بیان کرے یا پاکستان والا،
یا کوئی پنجاب والا یا پٹھان والا کوئی بھی بیان کرنے والا ہو، یہ اللہ کا قانون ہے، فالحکم للہ العلی الکبیر لا حاکم الا اللہ لا تشریع ولا تحریم ولا تحلیل الا للہ۔ جب شرک فی الحاکمیت کی بات آئے اس لیے لوگ ناراض ہوتی ہیں، کیوں کہ شرک فی الحاکمیت کی براہ راست کھلا ہوا اور واضح ظاہر ظہور مصداق جمہوریت ہے۔ اگر کسی نے شرک فی الحاکمیت کو آنکھوں سے دیکھنا ہو اور مشرک فی الحکم کو آنکھوں سے دیکھنا ہو تو انتخابی نشانات میں تلاش کرے، جہاں شیر کی تصویر لگی ہو کتاب کی اور ساتھ حضرت صاحب کی، سمجھے یہ کون ہے مشرک فی الحاکمیت ہے۔ تو اصل مصداق تو یہی تھا، اس لیے آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ بیان نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی یہ کیوں نہ ہو؟ حکم تکوینی جس طرح اللہ کا خاصہ ہے، حکم تشریع بھی یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور اسی حکم تشریع میں نظام دین ہے۔ اور جمہوریت کیا ہے؟ یہ مغرب کی لونڈی، اس میں کیا ہے؟ ڈیموکریسی کے پتہ نہیں کریسی کریسی ہے یا کریسی ہے، یہ ڈیموکریسی یہ کیا شیطانی ہے، یہ کیا طاغوتی اور ابلیسی یہ سوچ ہے؟ عوام کی حاکمیت، ننگوں کی حاکمیت۔ اگر چند زناور اکٹھے ہو جائیں، ڈنگر یا گدھے اکٹھے ہو جائیں اور وہ بل پاس کر لیں کہ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح جائز ہے، مثلا 20 گدھے کہہ رہے ہیں جائز ہے اور ایک وہاں کمہار بیٹھا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ جائز نہیں ہے، اب ایک کمہار کہتا ہے جائز نہیں، 20 گدھے کہتے ہیں دستخط کر دیے پاؤں سے بالکل ٹھیک ہے، تو 20 گدھوں کی بات کا وزن ہے اور ایک کمہار کی بات کا وزن نہیں، جائز ہو جائے گا، وہ جائز ہے کیونکہ 20 گدھے جو کہہ رہے، تو حاکمیت ان کی ہے جمہوری گدھوں کی۔ پھر انہوں نے اوپر ایک لیبل لگایا اسلامی جمہوریت۔ واہ، اسلامی جمہوریت! بھئی اسلامی جمہوریت کیا ہوتی؟ اسلامی خنزیر حلال، حلال خنزیر، ایک حرام خنزیر ہے کالا خنزیر، اور جو سفید خنزیر ہے وہ کیا؟ حلال خنزیر۔ حلال خنزیر، اسلامی یہودیت، اسلامی نصرانیت، اوپر بورڈ لگا دیا۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ لا حاکم الا اللہ، اس کا پورا مفہوم یہ ہے امور تکوینیہ میں بھی حاکم اللہ ہے اور امور تشریعیہ میں بھی حاکم صرف اللہ ہے۔ امور تکوینیہ میں کسی مخلوق کا حکم مانتا ہے تب بھی کٹر کافر ہے، اور امور تشریعیہ میں کسی غیر اللہ کا حکم مانتا ہے اور اسے حاکم مانتا ہے تب بھی اصلی اور ظاہر ظہور کفر بوا کا مرتکب ہے، اور قطعاً اتمام حجت کے بعد اب وہ سارا مرتدن وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّينَ۔ چاہے وہ اتنی داڑھی والا مولوی کیوں نہ ہو، داڑھی کفر سے نہیں بچاتی، پگڑی بھی کفر سے نہیں بچاتی، اوپر والی شلوار گھٹنوں تک بھی کفر سے نہیں بچا سکتی، قمیض نیچے چلی جائے کفر سے نہیں بچا سکتی۔ ورنہ دیکھو حاجی ابو جہل شاہ صاحب کی داڑھی بھی تھی اور تھی بھی پوری داڑھی،
سنا ہے سفید داڑھی تھی، حاجی بھی تھا، پگڑی بھی باندھتا تھا، یہ مسئلہ الہ میں پڑھو گے، اور باقی بھی حاجی صاحب بھی تھے، خادم کعبہ بھی تھا، کرتا بھی ابو جہل کا لمبا ہوتا تھا، لمبے کرتے، عربی لباس، مسواک بھی کرتا تھا ابو جہل، ان کے سارے درختوں سے اسی نے مسواک کاٹے، استنجا بھی کرتا تھا ابو جہل، نماز بھی پڑھتا تھا ابو جہل، نماز پڑھتا تھا، ما کانت صلاتہم عند البیت، یہ آئے گا انشاءاللہ، روزہ بھی رکھتا تھا ابو جہل، حاجی بھی تھا، زکوٰۃ کا بھی خاص فنڈ دیتا تھا ابو جہل، ذکر اذکار بھی کرتا تھا، لیکن باوجود یہ چیزیں اسے کفر سے نہیں بچا سکی۔ تم صرف لباس سے مروب ہو جاتے ہو یا داڑھی پر تیل چمک رہا ہو کہ کافر نہیں ہو سکے، یہ داڑھی کفر سے نہیں بچا سکتی، نہیں تو ابو جہل بھی کافر نہ ہوتا۔ اس لیے یاد رکھ لو، کفر کوئی بھی کرے وہ کافر ہے بڑا امتحانی مسئلہ۔ تو شرک فی الحاکمیت آئے گا، حاکمیت اللہ کی ہے، نظام الہی کے مقابل کسی نظام پہ مطمئن ہونا یہی کفر ہے، اللہ کے قانون کے مقابل کسی کا قانون ماننا یہی کفر ہے، اللہ کے حکم کے مقابل کسی کا حکم ماننا یہی کفر ہے، اور یہ کفر بواہ ہے، اس میں کوئی تعویل شاویل نہیں ہے، کھلا ہوا کفر ہے۔ اور کھلا ہوا آج جتنا بھی نظام ہے، جمہوریہ نظام، یہ جمہوریہ کی بھی لفظ ہے، یہ سب طاغوت کا نظام ہے، ابلیسی نظام ہے اور شیطان کا نظام ہے۔ اس نظام طاغوت، نظام ابلیس، نظام شیطان کو حق سمجھ کے، اور پھر صرف حق نہیں، یہ جو کلیم شیخ ہے وہ تو اس کو اسلام کا لیبل نہیں دیتے، وہ تو خود کہتے ہیں برطانیہ فلانا ہمارا آئیڈیل ہے، لیکن یہ جو ملا پگڑی والا، داڑھی والا اور ڈرم کی طرف لمبے موٹے پیٹ والا، یہ مولوی کیا ہوتا ہے؟ بے ایمان، یہ اس طاغوتی نظام کو اسلام کے لیبل میں پیش کر رہا ہے، اور اپنے موجودہ ووٹوں الیکشن پر قرآن کی ایتیں فٹ کر رہا ہے، اور اپنے اس رویے کو پیغمبر کا جہاد قرار دے رہا ہے۔ وہ پیچھے مردان میں ایک ابلیس اٹھا، تو اس ابلیس ککا ابلیس کہتا ہے نبی پاک نے مجھے کہا ہے کہ تو ووٹ جیت گیا، تیسرے دن کے بعد ہار گیا۔ جانتے ہو اس باندر کو؟ ہاں، اب رسول پاک کو بھی الیکشن میں لے آئے، مقابلہ ہو رہا ہے، اور موجودہ الیکشن اب ان ایسے آدمی کے کفر میں میرا خیال ہے مسلمان کو تردد نہیں کرنا چاہیے، ہاں، جو اس پورے نظام پہ رسول پاک کو بھی ساتھ الزام لگا رہا ہے اور طاغوت اور ابلیس کے نظام پر خوش ہے۔ تو بہرحال فالحکم للہ، پس حکم تکوینی ہو یا تشریعی ہو، للہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اسی پر شاہ ولی اللہ نے لکھا لا تشریع بلا تحلیلا بلا تحریما الا للہ العلی الکبیر، وہ اللہ جو سب سے اوپر ہے ذات کے اعتبار سے، الکبیر جو بڑا ہے صفات کے لحاظ سے، بڑی عظمتوں والا، شانوں والا ہے۔ هو الذی، ترغیب الدعوی، 4 عنوان ختم ہو گئے، پیچھے 4 عنوان آ گئے، وہ ذہن میں رہے، وہ ختم ہوئے۔ اب هو الذی سے میں ینیب تک یہ ترغیب الدعوی،
فادعوا اللہ کے دعویٰ کے لیے ترغیب ہے. هو الذی یریکم، فائدہ بھی سمجھ لیں. انسان مرکب من الشیئین، ایک بدن ہے اور دوسرا روح ہے. بدن ارضی ہے اور روح سماوی ہے. بدن زمین سے پیدا ہوا اور روح عالم امر سے آیا، عالم امر سے آیا. اب بدن کی صحت اور مرض کے دوا اور غذا وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے. بدن کی صحت کے لیے غذا بھی زمین سے اور بدن کی مرض کی دوا بھی زمین سے. لیکن جو روح ہے یہ زمین کی چیز ہی نہیں ہے. روح عالم امر سے آیا ہے اور روح بھی بیمار ہوتا ہے. روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور دوا کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روحانی غذا اور روحانی دوا وہ آسمانوں سے اتاری ہے کتابوں کی شکل میں، وحی کی شکل میں. تو رزق بھی دو قسم پر ہے، ایک رزق جسمانی ہے، ایک رزق روحانی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ جسم کی ضرورت زمین سے پوری ہوگی اور روح کی ضرورت وہی سے پوری ہوگی. جسم کی ضرورت یہ غذائیں ہیں، گندم ہے، فارمی مرغا ہے، بریلر مرغا، دال ہے بنی اسرائیلیوں کی مانگی ہوئی، اور پیاز، یہ چیزیں ہیں بدن کی غذا. اچھا، بدن کو کبھی صحیح غذا دی جاتی ہے اور کبھی اس کی بھوک غلط غذا سے پوری کی جاتی ہے، خنزیر کھلا کر، بلیاں کھلا کر. اسی طرح روح کی جو غذا ہے وہ اس کا بھی کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے. غلط کیا ہے؟ جیسے صوفی غذا دیتے ہیں، صوفیوں کے پاس وہ خنزیر والی دوا، بدعت والی، شرک والی، اور وہ روحانی غذا غلط غذا ہے، شیطانی غذا ہے. تو وہ اب جو خنزیر کھاتے ہیں نا تو پیٹ تو بن جاتا ہے. تو یہ اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں جناب موسیقی روح کی غذا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن خبیث روح کی غذا ہے، روح خبیثہ کی غذا ہے. تو جو صحیح غذا ہے وہ منزل من اللہ ہے، وہ قرآن ہے، وہ وحی ہے. یہ روح کی صحیح غذا ہے اور صحیح دوا ہے. سمجھ گئے؟ قرآن اس میں بہت آگے، لیکن آگے آؤ. اب اللہ فرماتے ہیں ترغیب دعوی. ترغیب کا مطلب ہوتا ہے احسان یاد دلانا، نعمتیں یاد دلانا. اللہ فرماتے ہیں 4 عنوان تم نے سن لیے. هو الذی، تمہیں احسان بھی سن لو، امتنان بھی سن لو. تمہیں روزیاں دینے والا اللہ، نعمتیں کرنے والا اللہ. تو مان لو نہ فضل اللہ، یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ، تو مان لو فضل اللہ. سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے ترغیب. ترغیب دینا، ترغیب تو سمجھتی ہو جیسے دوست بزرگ دیتے ہیں. ترغیب تو اصل ترغیب یہ ہے هو الذی، سبحان اللہ، ترغیب الی الدعوی. هو الذی، وہی ہے نا. هو الذی میں بھی حسر ہے، وہی ہے نا. الذی یریکم آیاتہ، جو دکھاتا رہتا ہے تم کو آیاتہ، نشانیاں اپنی. اوپر لکھا ہے رزق روحانی، یہ صحیح رزق روحانی ہے. آیات دکھاتا ہے، آیات میں تعمیم ہے. آیات ہی، ان آیات سے مراد آیات تنزیلیہ، کتب الہیہ، اللہ تعالیٰ کی کتابیں
یہ آیات تنزیلیہ ہیں، دوسرا یہ آیات تکوینیہ، آیات تکوینیہ جس طرح آسمانی کتابیں اس طرح یہ کتاب فطرت، پورا جہان بھی ایک کتاب ہے، زمین آسمان اور پورا جہان یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب فطرت، یہ بھی ایک فطرت کی کتاب ہے، اور اس کتاب فطرت کا مطالعہ بھی اور آیات تنزیلیہ کتب منزلہ کا مطالعہ بھی نتیجہ ایک ہے۔ اگر اس کا، بلکہ میں اس سے بھی آگے کہوں گا، اگر اس کائنات میں آپ غور کریں تو قرآن سمجھ آتا ہے، اگر قرآن میں آپ غور کریں تو کائنات سمجھ آتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ یہ جو پرانے صحیح صوفیات تھے، ایک تو متصوف ہے جن کا ہم رگڑا لگاتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، جو صحیح صوفیات تھے اللہ والے، ان کے ہم خلاف بات نہیں کرتے، وہ تو اولیاء اللہ ہے۔ اور یہ جو متصوفات چبل شبل ہیں، بدتی ملا اور یہ سارے ابلیسی ٹبر، اس کی ہم مرمت کرتے ہیں۔ تو ان کے ایک ان کی وظائف میں یہ بھی تھا کہ چلنا پھرنا زمین پہ، پیدل سفر کرنا، یہ ان صحیح صوفیاء کے وظائف میں سے تھا۔ جنگلوں میں جانا، باغوں میں جانا، تنہائی میں پھرنا چلنا، وہ کوئی جوگی نہیں بنتے تھے، بلکہ وہ اس کائنات فطرت کا، کتاب فطرت کا مطالعہ کرتے۔ اور قرآن اگر ذہن میں ہو تو پھر جب اس کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کتاب کھل جاتی ہے، قرآن کھل جاتا ہے ذہن، اور جب یہ کتاب کھلے وہ کھلتا ہے، وہ کھلے تو یہ کھلتی ہے۔ تو ایک کتاب، کتاب فطرت ہے، اس کا نتیجہ بھی وہی ہے، اس کو آیات تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری ایک چیز ہے، وہ ہے معجزات۔ معجزات بھی آ جاتے، وہ بھی نشانی ہے، آیت المعجزہ، جو انبیاء کی صداقت کے براہین ہیں۔ تو معجزات بھی پھر کئی قسم کے ہیں، حسی ہے، معنوی ہے، عقلی ہے۔ تو بہرحال جہاں کیا ہے، آیات میں، اس لیے نیچے لکھا ہے دلائل توحید۔ دلائل توحید، یہ جیم لکھا ہے، یہ روح ہے، جیم نہیں ہے۔ دلائل توحید، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا رہتا ہے واسطے تمہارے نفع کے، من السماء، آسمان کی جانب سے، رزقاً، رزق یعنی اسباب رزق، رزقاً اسباب رزق، بارش، بالخصوص بارش آسمان سے آتی ہے، یہ سبب ہے نباتات کے اگنے کا، ظاہری سبب۔ اور پھر آسمان، سورج اور چاند، ان کا بھی کنیکشن ہے فصلوں کے ساتھ۔ اگر سورج کی گرمی نہ لگے، چاند کی روشنی نہ ملے، تو چاند کی روشنی سے ذائقہ بنتا ہے، ذائقہ اور خوشبوئیں، یہ چاند کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی سے بھی پھل پکتا ہے اور اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ تو نباتات جتنے ہیں، اس پہ آپ تحقیق کرتے رہیں طبیعات اور سائنس میں کہ سورج کی روشنی کے فوائد کیا ہیں، چاند کی روشنی کیسے کام کرتی ہے۔ قرآن نے اتنا بتا دیا، رزق بنتا زمین میں ہے، اسباب آسمان میں ہے، وہ بارش بھی آسمان سے، سورج بھی، چاند بھی، روشنیاں، یہ سارا کچھ اللہ نے کیا۔ خلاصہ یہ
کہ تمہیں دلائل توحید یعنی رزق روحانی کا انتظام کرنے والا بھی اللہ اور رزق جسمانی کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ مطلب کیا ہے؟ مسئلہ مان لو، ساری نعمتیں دینے والا اللہ، تو مسئلہ مان لو۔ اب یہاں ایک شبہ تھا کہ جب رزق روحانی دینے والا بھی اللہ، جسمانی دینے والا بھی اللہ، تو محسن کی بات تو کوئی نہیں ٹھکراتا۔ اب تو سارے لوگ مسئلہ مان لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے نہیں مانیں گے، سارے نہیں مانیں گے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نہیں مسئلہ مانے گا، وَمَا يَتَذَكَّرُ نئی نصیحت حاصل کرے گا، یعنی نئی مسئلہ مانے گا، إِلَّا مَن يُنِيبُ مگر درد رکھنے والا، من ينيب سمجھنے کی طلب رکھنے والا، جو ماننے کی اور سمجھنے کی طلب رکھتا ہے طالب، وہ مانے گا۔ ينيب انابت کا انابت میں بات میں کروں گا اس کے درجات پہ، لیکن انابت کا اصل معنی ہے رجوع کرنا، طلب رکھنا، جستجو رکھنا، طلب رکھنا، مسئلہ سمجھنے کی طلب رکھنا، طالب بن جانا کہ مجھے صحیح مسئلہ سمجھ آ جائے، وہ ہے منیب، رجوع کرنے والا۔ تو فرمایا ضدی نہیں مانیں گے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ جن کے ذہن میں کھڑا ہے، میری جماعت کا یہ نظریہ ہے، جن کے ذہن میں کھڑا ہے میرے پیر و مرشد کی یہ بے ایمانی ہے، جن کے ذہن میں یہ اڑی ہوئی بات ہے، ہمارے اکابر کا اس پہ اتفاق ہے، جن کے دل میں یہ بات بڑی ہوئی ہے کہ ہمارے باپ دادا کا اجماع ہے، ہمارے فلانے ملا کا فرمان ہے، وہ نہیں مانیں گے وہ جو طلب رکھتے ہیں مسئلہ سمجھنے کی، چاہے باپ خلاف، دادا خلاف، اکابر خلاف، بزرگ خلاف، ساری دنیا خلاف ہو جائے، لیکن یہ طالب بن گئے مسئلہ کے کہ ہمیں حق سمجھ آئے، وہ ہوتا ہے منیب۔ اس کے مقابلے آتا ہے انید، یہ ہے منیب، مقابل انید۔ انید ضدی ہے، پنجابی معنی ہوڈل، ہوڈل سمجھتے ہو؟ ہوڈل گدھے کو آگے کھینچو تو پیچھے ہی جاتا ہے، پیچھے کھینچو تو آگے ہی جاتا ہے، یہ ہوڈ ہوتی ہے، ہوڈل۔ تو یہ انید ہے، ضدی۔ اس کو پیغمبر بھی قرآن سمجھاتا رہے، سنتا رہے گا، اٹھے گا نا، وجدنا علیہ آباد۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے، پر بزرگوں نے فرمایا سبحان اللہ، قرآن اپنے پاس رکھو۔ اسی طرح ضدی آدمی کبھی آپ دیکھ لیں، یہ جو بریلوی حضرات ہیں، ان کی عوام الناس، اچھا ان میں انابت ہوتی، ان کو اگر آپ قرآن سنا دیں تو ایک دفعہ رک جاتی، قرآن میں جی آئے۔ اور جو ہمارے سال والے بزرگ ہیں، جو سال اندرون اور سال بیرون، وہ لگا کے آئے یا زندگی دے کر بیٹھے، ان کو آپ کے خیبر پختونخوا میں اچھے ہوں گے، میں پنجابیوں کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو آپ ذرا قرآن سنائیں، اگر فضائل اعمال سے ہٹ گیا تو پھر کہنا، تو قرآن اپنے پاس، ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہی نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں قرآن نہیں ہے، اس لیے قرآن اپنا اپنے پاس رکھو۔ یہ اب شروع ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، یہ اب یہودی ایجنسیاں ان میں داخل ہوئی، اور وہ تو چاہتی ہے
اس وقت کا سارا کفر دو چیزیں چاہ رہا ہے: جہاد مٹ جائے اور قرآنی نظام کی بات نہ ہو، قرآن ختم ہو جائے، نظام یعنی غلبے اقامت توحید وغیرہ، غلبہ توحید نہ ہو، بس دو چیزیں نہ ہو، کفر راضی ہے۔ اور دو ہی چیزوں مابین نزاعیں پہلے دن سے آج تک، کہیں بھی مسواک پہ لڑائی نہیں ہوئی، استنجے پہ آج تک کسی کافر سے جنگ نہیں ہوئی۔ وہ کہ تم استنجا نہ کرو، ہم کریں گے۔ نوافل سے، تہجد سے، اوابین سے۔ آج بھی کفر کو تکلیف ہے قرآن سے اور تلوار سے، جہاد۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں اور اسلامی حکومت ہو تو سب سے پہلے جن کو قتل کیا جائے گا وہ علماء حاضر الزمان اور خطباء حاضر الزمان۔ انہوں نے رسول پاک کی پوری زندگی سیرت کو مسخ کر دی۔ یہ جب بیان کرتے ہیں نا سیرت تو لگتا ہے جیسے موجودہ پیر شیر آتے ہیں جبے کبے والی سرکار، تو ایسا نقشہ پیش ہوتا ہے نبی کے بارے میں کہ آپ کی اس طرح کی معاذ اللہ شخصیت تھی، انہوں نے جو بنایا ہوا۔ حالانکہ آپ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا بعثت بالسیف، تسبیح نہیں، بالسیف، جو الا رزقی تحت رمحی، اللہ نے میرا رزق رکھا ہے میرے نیزے کے نیچے، لوٹے کے نیچے نہیں، رمی، نیزے کے نیچے۔ ہاں، اور نبی السیف، یہ آپ کا لقب ہے، نبی السیف، تلوار والا نبی۔ اب انہوں نے کیا بنا دیا؟ سب ان کے خطیبوں کی تقریریں سنیں، سیرت بیان ہو رہی ہے، پیغمبر کی سیرت کی ابتدا قرآن ہے اور عروج جہاد ہے۔ جہاد کو بھی الٹا کر دیا، جہاد بھی جوہد سے، تو پھر تو بہت آسان ہے۔ اگر یہی ہے وہ جو اذا جلس الى آخری وجاہد وجب علیہ الغسل، پھر تو کام ٹھیک ہے نا، جہاد صحیح ہے، یہ ملا کا جہاد ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، یہ ملا کا جہاد۔ بھائی جہاد کا جو حقیقی معنی ہے اس کو کیوں چھوڑا؟ جہاد یا سیر یا سیرت کا جو اصل معنی ہے وہ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنا۔ باقی جہاں جہاد مجاہدہ سے کوشش سے ہے تو وہ اسلامی اصطلاحی جہاد بالکل نہیں، وہ مجاز ہے، اور اس کا ماخذ بھی اور ہے۔ جو پیغمبر کی سیرت جہاد والی ہے وہ قتال والی ہے، وہ مسواک والی نہیں۔ تو سیرت کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ۔ صرف 10 سال مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 غزوات کیے۔ 10 سال مدینہ میں، غزوات کہہ رہا ہوں، جنگیں تو بہت ہوئی۔ اب یہ سیرت کون بیان کرے گا بھائی؟
اور یہ قرآن جہاں پڑھانے کے لیے نہیں آیا کہ جہاں بیٹھ کے پڑھو، یہ وہاں نافذ کرنے کے لیے آیا۔ اور مقصد اتنا جی قرآن سمجھ آ گئی ہے کیا سمجھ کے کہ امام مسجد بن گئی ہے، صبح صبح درس دے دیتے ہیں اور تنخواہ لے لیتے ہیں۔ قرآن سمجھ کے دورہ حدیث کر دیا اب فارغ ہو گیا۔ کس سے فارغ ہوا؟ اسلام سے۔ کس سے فارغ ہوا؟ اب یہ بے فکر ہے، اب یہ مسجد تلاش کرے گا، تدریس کی جگہ تلاش کرے گا، تنخواہ پہلے پوچھے گا، اس کی تنخواہ ہوگی۔ اب فارغ ہے، یہ بالکل ہی فارغ ہے۔ اور ادھر آ کے فارغ ہے۔ بھائی قرآن پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اقامت توحید ہے، اور قرآن کے اس دعویٰ اور نظام کو نافذ کرنا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ پڑھ کے سونا نہیں، یہ فراغت نہیں ہے، نہیں تو فراغت کے اور بھی بڑے معنی ہیں۔ ہاں بھی وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ نصیحت حاصل کرے گا وہی جس کے دل میں تڑپ ہو، انید نہ ہو، منیب ہو، طلب رکھتا ہو، رجوع رکھتا ہو۔ یہ اب آ گیا جناب، ترغیب بھی آ گئی۔ اب سنو دعویٰ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فَادْعُوا اللَّهَ، یہ فا فصیحہ ہے۔ فا فصیحہ کون سی ہوتی ہے؟ جو شرط مقدر کے جواب میں آتی ہے۔ یا شرط مقدر کیا ہے؟ اذا کان الامر کذالک، اذا سمعتم ھذا، اذا سمعتم ھذا، اذا کان الامر کذالک۔ کیا مطلب؟ یہ جب 4 عنوان سن چکے ہو، وہ 4 عنوان کیا تھے؟ کہ یہ حکم نامہ عزیز علیم بادشاہ کی طرف سے، مانو گے تو گناہ معاف کر دے گا، نہیں مانو گے تو سخت سزا دے گا۔ نمبر 2، یہ حکم نامہ بالکل واضح اور کھلا ہوا آسان ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اور جو لوگ نہیں مان رہے وہ خفا کی وجہ سے نہیں، ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ اور تیسرا، یہ حکم نامہ اتنا عظیم ہے، اتنا شان والا ہے کہ جو اس مسئلہ کو مانے گا، حملۃ العرش مقربین فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ اور چوتھا، جو اس حکم نامے کو نہیں مانے گا، دنیا اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا اور روحانی جسمانی عذابوں میں مبتلا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں، پھر یہ بات بھی ہے نا کہ تمہیں روزیاں بھی اللہ دیتا ہے نا، نعمتیں بھی تم پہ اللہ نے کی ہے۔ یہ ساری باتیں جب تم سن چکے ہو، جب معاملہ یوں ہے، تو اب سنو، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، پکارو صرف اللہ کو۔ فَادْعُوا اللَّهَ، پکارو صرف اللہ ہی کو، مخلصین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو، مخلصین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو، لہ الدین، لہ الدعاء۔ الدین کا معنی جہاں الدعاء، دین کے کئی معنی ہیں۔ دین کا معنی نظام اور قانون بھی ہے، دین کا معنی عبادت بھی ہے، دین کا معنی الدعاء اور پکار بھی ہے۔ یہاں دین کا کیا معنی ہے؟ بولو، دلیل کیا ہے؟ سیاق۔ دلیل کیا ہے؟ سیاق۔ فَادْعُوا اللہ خود دلیل ہے کہ الدین بمعنی الدعا ہے۔ تو اب خیال کرو، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدعا،
مخلصین لہ الدین مخلصین لہ الدعاء ولو کرہ الکافرون ولو اگرچہ کارہا شیخ القرآن نے معنی کیا اگر جل بھن جائے جل بھن سمجھتے ہو جل جانا آگ پہ گوشت کو جب آگ پہ رکھو وہ جلتا بھی ہے اور بھونا جاتا ہے اس بھونے سے جل بھن جائے ساڑ جائیں پنجابی معنی ہے ساڑ جائیں جل بھن جائیں ناپسند کریں یہ ناپسند کریں کوئی مزے کا معنی نہیں ہے مکروہ سمجھے نہیں جل بھن جائیں ہاں سڑے کافراں دا کارے حل کافرون جل بھن جائیں کافر لوگ فادو اللہ پر حوالہ ہے اور آپ کے پاس لکھا ہے کہ فا فسیہ ہے اس کی شرط معذوف ہے یعنی اذا سمعتم ھذا یعنی غائبانہ حاجات میں اللہ ہی کو پکارو غیروں کو نہ پکارو اے فاخلصوا للہ وحدہ العبادت والدعاء اس بات کو خاص ذہن میں رکھنا ہے مسئلہ الہ آئے گا وہاں میں اس کی تقریر کروں گا بہت کام کی عبارت ہے بہت خالص کرو اللہ ہی کے لیے کس چیز کو العبادت والدعاء العبادت والدعاء عبادت اور پکار کو الدعاء بخالف المشرکین فی مسلکہم ومذہبہم اور مخالفت کرے مشرکوں کی ان کے مسلک اور ان کے مذہب میں اب ابن کثیر یہ امام ابن کثیر ہے فَأَخْلِصُوا لِلَّهِ وَحْدَهُ الْعِبَادَةَ وَالدُّعَاءَ مخلصین لہ الدین کس کا حوالہ دے رہا ہوں میں نے کہا الدین بے معنی دعا ہے الدین بے معنی دعا ہے یہ کیا کیا امام ابن کثیر نے اخلصوا للہ وحدہ العبادت والدعاء میں کر رہا ہوں الدعاء امام ابن کثیر نے ساتھ العبادہ بھی ذکر کیا اصل یہ بھی دعا ہی کہنا چاہتا ہے لیکن ایک بات جس کی مفصل بات مسئلہ الہ میں ہوگی دعا دو قسم پر ہے ایک دعا عادت ہے ایک دعا عبادت ہے ایک دعا عادت ہے محتاط الاسباب امور میں ایک دوسرے کو بلانا پانی لے آؤ جی اور کعبہ ٹھنڈا ہوگی یہ کعبہ گرم ڈالو یہ دعائیں عادت ہے ایک دوسرے کو یہ محتاط الاسباب اور ایک دعا عبادت ہے ما فوق الاسباب امور میں پکارنا اور اس کے انشاءاللہ میں دلائل بیان کروں گا مسئلہ الہ میں اس دفعہ مسئلہ الہ بالکل ایک نئی طرز پہ آئے گا شاید پہلے وہ طرز میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھائی بالکل نہیں طرز مسئلہ وہی ہوگا مسئلہ اور نہیں ہوگا طرز اور تعبیر میں فرق ہوگا تو وہ آپ کے پاس کاغذ رہ جائیں گے بہرحال ہم اس سے آگے نکل جائیں گے یہ کاغذات آپ کی تسلی کے لیے ہوتی ہیں تو اب دیکھو یہاں یہی فرق ہے دعا عادت مراد ہے نہیں ہے دعا عبادت مراد ہے اس لیے حافظ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ العبادت والدعا
وخالف المشرکین فی مسلکہم ومذہبہم، مشرک کیا کہتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارتا ہے، تم نے ان کے مذہب اور مسلک کی مخالفت کرنی ہے یا خوشبو والی بوتل دینی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے۔ خالف المشرکین، جوڑ پیدا ہوگا یا توڑ ہوگا؟ اس صوفی بیچارہ یہ بھی نہیں سمجھ سکا بھئی جوڑ مباحدوں کا ہوتا ہے، مشرک کے ساتھ توڑ ہوتا ہے، اور جوڑ یہ بندے کا کام نہیں ہے، بندے کا کام توڑ ہے، جوڑ اللہ کا کام ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان کا معنی جوڑنے والی کتاب۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاہلین، فاصدع بما تؤمر، جوڑ پیدا کر، اس طرح توڑ صدر، جس طرح بلندی سے شیشہ گرے فرش پر۔ صد ان کا معنی کہتے ہیں شیشہ ہو، آئینہ، اور اس کو بلندی سے گرایا جائے، فرش سے ٹکرائے، اس طرح جیسے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فسدا، اس طرح مسئلے کے ساتھ توڑ پیدا کر، یا جوڑ پیدا کر۔ اور جوڑ کس نے کیا؟ الف بین قلوبہم، اللہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ نے، جوڑ اللہ نے پیدا کرنا ہے، یہ اللہ والا کام صوفی سنبھال رہا ہے۔ تو پھر ایسے مل کے امت بنائیں، امت بنائے، امت جوڑو، توڑو نہیں، یہودی بھی لے آؤ، عیسائی بھی لے آؤ، امت بناؤ۔ اس نے سمجھے کچھ چھپر بنانے، امت بنتی ہے خالص توحید پر اور خالص سنت پر۔ بدعت یا شرک، بدعتی یا مشرک، اس کے رلانے سے امت نہیں بنتی، اس کے ملانے سے کوئی اور نسل نکل آتی۔ اب دیکھو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ، معلوم ہوتا ہے جو توحید فی الدعا کے مسئلے کو ناپسند کرے اصل کافر وہ ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ، فتوہ سنا رہا ہوں یا لگا رہا ہوں؟ کارے حل، جو صرف اس مسئلے کو ناپسند کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو یہ دعا پکار والا مسئلہ، اس مسئلے کے مسئلہ اے بھی کافر ہے، چاہے مانتا بھی ہو۔ کارے حل کافرون، اس مسئلہ کو ناپسند کرنے والا یہی کافر ہے۔ بلاؤ کارہا اخلاصکم فی الدعاء، تمہارا خالص اللہ کو پکارنا، الکافرون۔ اچھا، اخلاص کا کیا معنی؟ ایک مختصر سا فائدہ ذکر کر رہا ہوں۔ مخلصین، اخلاص کا معنی ہر آمیزش سے دور کرنا، ہر آمیزش اور ملاوٹ سے بچانا۔ جیسے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان کا ایک معنی کیا اخلص قلوبہم للتقوی، تو اخلاص، ہاں قرآن پاک میں خود اخلاص کا معنی آیا، اس کو ذرا دیکھ لو، سورۃ النحل،
آیت نمبر 66، صفحہ 508۔ اخلاص۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک واسطے تمہارے ڈنگروں میں، فی الانعام جانوروں میں، پالتو جانور، لعبرۃ بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے، عبرتن دلالتن علی قدرت اللہ و وحدانیتہ، اللہ کی قدرت اور توحید کی دلیل ہے۔ نسقیکم، یہ بیان عبرت ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو، مما فی بطونہ، اس سے جو اس کے پیٹ میں ہے، من بین فرسل، درمیان گوبر کے، بدمن اور خون کے، کیا پلاتے ہیں؟ لبنن خالصن، لبنن خالصن، کیا مطلب کہ ایک طرف دم میں، ایک طرف گوبر ہے، درمیان سے لبنن خالصن۔ خالص کا مطلب کہ خون کا رنگ بو ذائقہ اور گوبر کا رنگ بو ذائقہ اور دودھ کا رنگ بو ذائقہ اور خون کا رنگ بو ذائقہ یا تاثیر، گوبر کا رنگ بو ذائقہ یا تاثیر، اس کی آمیزش سے دودھ کو الگ رکھا۔ یہ بات سمجھو، اس کی آمیزش سے دودھ کو الگ رکھا۔ اگر دودھ میں خون کا ذائقہ ہی مل جاتا یا گوبر کا تھوڑا سا مل جاتا، یا رنگ یا بو، تو وہ دودھ نہ رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہر قسم کی ملاوٹ سے پورا دودھ کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکار کو بھی خالص رکھ، کوئی غیر اللہ کی آمیزش نہ کر، خالص کر۔ اب یہ لبنن خالصن، یہ کیا ہے؟ سائغن للشاربین، تو جو خالص ہے فادعوا اللہ مخلصا لہ الدین، مخلصین لہ الدین، وہ بھی کیا ہے؟ سائغن للموحدین۔ قرأت للکافرین۔ اب ذرا سمجھو، مخلصین یہ تو اخلاص کا معنی، رلا نہیں کرنا، گڑبڑ نہیں کرنا، ذرا بھی نہیں، جیسے دودھ کو بالکل بچا کے رکھا ہے، ذرا رلا نہیں ہونے دیا، اسی طرح میری پکار کو صاف رکھنا، ذرا رلا نہیں ہونے دینا، تھوڑا سا رلا بھی نہیں ہونے دینا، تھوڑا سا بھی نہیں ہو، یہ ہے خالصاً مخلصین۔ اب یہاں اخلاص کس میں ہے؟ تین چیزوں کے ساتھ لگ رہا ہے۔ فادعوا اللہ، پکارو صرف اللہ کو، نہ کسی غیر اللہ کو، صرف اللہ کی پکار، تو یہ اخلاص ہے ایک۔ دوسرا اخلاص مخلصین، دل میں صرف اللہ ہو، غیر اللہ نہ ہو۔ تیسرا مخلصین، کلمات خالص ہوں، اس میں بھی غیر اللہ نہ ہو۔ اخلاص کدھر لگ رہتی؟ پکار میں صرف اللہ، کسی غیر اللہ کی پکار نہ ہو،
اور جب پکار رہا ہے تیرے دل میں بھی صرف اللہ ہو. یہ آپ کے لیے یا اللہ اور دل میں ڈاکٹر کھڑے, یا اللہ اور دل میں اسباب کھڑے ہیں, میرا بھائی بھی ہے, میرا باپ بھی ہے, یہ بھی کر رہی. یہ پکار نہیں ہے. اصل پکار جب اللہ کو پکار, دل کو خالی کر دے غیر اللہ سے. تیرے دل میں محنت کر کہ رب کو پکار تو دل میں صرف اللہ ہو, کوئی غیر اللہ نہ ہو. اسباب استعمال کرنا الگ بات ہے, لیکن دل میں اعتماد صرف اللہ پہ ہو, کوئی غیر اللہ کے سہارے نہ ہو. تو یہ اخلاص دل کو بھی خالی کر دے غیر اللہ سے, کلمات کو بھی خالی کر دے غیر اللہ سے. اس لیے 5 بزرگوں کا واسطہ, 5 تنہ دا, 12 امامہ دا, بابے شلوار شاہ دا, فلانے بابے دا, گربر شاہ دا. یہ کلمات کو بھی خالص کر تو اخلاص تینوں کے ساتھ لگے گا. فَادْعُوا اللَّهَ, پھر جہاں اس میں جلالہ ذکر کیا, آپ شرح تہذیب پڑھی بیٹھے ہیں بڑے بزرگ منطقی, وہاں آپ نے ایک پڑھا ہے دعویٰ مع الدلیل, ایک جملہ ہے دعویٰ مع الدلیل. یہاں پر بھی دعویٰ مع الدلیل ہے. کیا مطلب؟ پکارو صرف اللہ کو اس لیے کہ وہ اللہ ہے, پکارو صرف اللہ کو اس لیے کہ وہ, بولو اس لیے کہ وہ اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, اس لیے کہ اللہ کے سوا اللہ کوئی نہیں. پکارو صرف اللہ کو اس لیے کہ وہ اللہ ہے, اور اللہ کا ایک معنی پکارے سننے والا. لفظ اللہ کے معنی جمع کر لو. ایک معنی لأن الخلق یا اللہ الیہ, اسی سے لفظ اللہ آیا ہے جو مشتق ہونے کے قائل ہے. یا اللہ الی امہ یا اللہ الیہ, لأن الطفل یا اللہ الی امہ. مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی کو پکارو اس لیے کہ اللہ ہی تو پکارے سننے والا ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ, بلو کا تعالیٰ نہیں ذکر کیا. کیوں؟ پکار ایک عمل ہے, اور آپ نے پڑھا ہے من اکریا وقلبہ مطمئن بالایمان, قلبہ مطمئن بالایمان, کہ حالت اکرام میں دل مطمئن بالایمان ہو تو زبان سے غیر اللہ کی پکار بھی نکل جائے تو اس کی رخصت دی گئی ہے. عزیمت ہے کہ قتل ہو جائے, لیکن رخصت ہے کہ کلمہ کفر کا غیر اللہ کی پکار کر سکتا ہے. اس لیے یہاں جملہ یا کارے ہاتھ کا تالا نہیں آیا. ناپسند کرے کافر لوگ, کرے حل کافر, سمجھ گئے؟ یہ جو تعلیم القرآن میں مسئلہ ہوا تھا تو ہمارے یہاں کچھ طالب علم تھے جو دورہ پڑے تھے, تو وہ جو رافضی تھے وہ ان کو کہتے کہ یا علی مدد کے. انہوں نے کہا یہ ہم نہیں, انہوں نے کہا ہم قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا ہم قتل ہو جائیں گے, یہ نہیں کہیں گے, یا علی مدد نہیں. وہ پھر شہید ہوئے, تلاگن کے تھے کچھ. اور یہ جو دوسرے للڑ شرڑ تھے انہوں نے کہا یا علی مدد کیا, یا حسین مدد بھی کہنے کے لیے تھے. آپ جان چھوڑو. تو خیر اللہ تعالیٰ تعلیم القرآن والوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے, اور ہماری توحید و سنت کا مرکز ہے, ہمارے شیخ کا مرکز ہے. اللہ تعالیٰ علماء کو توفیق دے
کہ اب جو اس میں بت خانہ بن گیا ہے یہ بت خانہ نکلے اور اللہ تعالیٰ تعلیم القرآن ادارہ کو اہل بدعت کے گند سے صاف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی آمین تو کہہ دو نا۔ ہاں یہ ہمارے شیخ کا مرکز ہے، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا مرکز ہے، لیکن اندر جو پھنڈر بیٹھے بڑے بڑے بدعتی ملا، کوئی امدادیہ کا فاضل شیطان ہے اور فتوی اشاع توحید کے خلاف، کتاب اشاع توحید کے خلاف، اور یہ سارے صلیبی غدار یہ کالونی انہوں نے بنا دی۔ تو اب ہم دو ہی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو توفیق دے دے کہ شیخ کے مرکز کو ان صلیبیوں غداروں سے پاک کرے، اور آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعلیم القرآن کی تطہیر کا انتظام فرما دے۔ ہاں بھائی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیخ کی اولاد کے دشمن ہے، خدا کی قسم نہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، شیخ سے ہماری محبت ہے توحید کی وجہ سے، تو محبوب کی نسبت سے پیار نہیں ہوتا۔ کون بدبخت ہے وہ اپنے محبوب کی نسبت سے پیار کرے؟ مولانا روم نے لکھا ہے کہ کسی نے دیکھا تو مجنون بیٹھا تھا، مجنون سنا ہے نا، مجنون بابا، تو وہ مجنون بیٹھا تھا اور اس نے ایک کتا آیا، اس نے کتے کو پیار سے بٹھایا، روٹی چھوٹی کھلائی اور کتے کے پاؤں چومنے لگی۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں، تمہیں نہیں پتا یہ کتا لیلا کی گلی سے گزر کے آیا۔ تو مجنو تو اس کتے سے بھی پیار کر رہا تھا جو لیلا کی گلی سے گزر کے آیا، تو ہم شیخ کی اولاد سے کس طرح نفرت کر سکتے ہیں؟ تو شیخ ہمارے محبوب ہے، تو محبوب کی گلیاں بھی محبوب ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جن لوگوں نے شیخ القرآن کے مرکز کو خراب کر دیا، جہاں ساری زندگی قرآن بیان ہوتا رہا، اور پھر ایک بابے نے آ کے محمد کی دعوت پیش کرنے شروع کی، اور اندر جو بیٹھے نا مفتیان کرام، جو اندر سامان رکھا ہوا ہے تعلیم القرآن کے، وہ اہل بدعت، ان بدعتیوں کے ہم خلاف ہے، صاف بات ہے کہ، اور ہم کہتے ہیں مرکز ہمارا، اور اندر سارے صلیبی غدار، اشاع توحید کے نظریات کے بھی دشمن، قرآن کے بھی دشمن، اور صحابہ کے خلاف فتویٰ اندر سے آیا ہے، اشاع توحید کے خلاف فتویٰ اندر سے آیا ہے، اور سارے غلط فتوے اس اندر سے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں فوراً کیا کہتے ہیں لوگ، دیکھو جی یہ تو شیخ القرآن کے صاحبزادے کے خلاف ہے۔ بھائی شیخ القرآن کے صاحبزادے سے ہماری کیا دشمنی؟ ہم شیخ کی نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جب تک تعلیم القرآن کی تطہیر نہیں ہوتی۔ اچھا، کئی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں شیخ القرآن کے زمانے میں بھی بعض بدعتی رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ رہتے تھے لیکن وہ پالتو تھے، ہلکے نہیں تھے۔ شیخ القرآن کے دور میں اگر رہتے تھے وہ پالتو تھے، پالتو سمجھتے ہو نا، دو ملانے والے تھے، جیسے شیخ القرآن کہتا وہ اسی طرح کہتے، اور وہ دبے رہتے تھے۔ ایک دفعہ جہاں جلسہ ہو رہا تھا تعلیم القرآن میں، تو اندر مولوی بیٹھے تھے، تو کسی مولوی للڑ بھی آیا ہوا تھا، کوئی سیاسی جلسہ تھا یا کیا، تو للڑ مولوی کہنے لگا کہ مسئلہ حیات کے متعلق ہے۔ اس نے کہا چپ چپ چپ، کہ غلام اللہ سنتا ہے، اور سن لیا تو خیر نہیں ہوگی۔ اب کمرے میں جرات نہیں ہے مسئلہ حیات پہ بات کرنے کی، اور جہاں سٹیجوں پہ، تو ہم کہتے ہیں یا تو شیخ القرآن جیسی تھانتی ہو نا تمہارے پاس، تو پھر تم بے شک رکھ لو، تو اگر تم نے نیچے لگنا ہے شیخ القرآن جتنی پاور نہیں، تو پھر شیخ القرآن بننے کی کوشش بھی نہ کرو، اور شیخ القرآن پر اپنے آپ کو قیاس بھی مت کرو۔ شیخ القرآن کے سامنے تو سارے دب جاتے، اس کے سامنے تو ایوب خان دب جاتا تھا،
ایوب خان نے کوئی پابندی کی بات کی تو شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا ایوبیا اگر تیری جرات ہے تو تو راجہ بازار سے گزر کے دکھا. بغداد کے صدر کو کہہ رہے ہو ایوبیا، صدر بھی وردی والا، تو تم شیخ القرآن پہ اپنے آپ کو قیاس کرتے ہو. شیخ جو کرتا تھا، شیخ تو بادشاہ تھا، شیخ تو وہ آدمی تھا کہ جج کے سامنے قادیانی نے کوئی بات کی تو شیخ نے کھوڑی نکال کے جج کے سامنے اس کے منہ پہ ڈالی. وہ بھی کوئی افسر تھا، وہ افسر آگے اور شیخ القرآن کھوڑی لے کے پیچھے وہ اسی عدالت میں پھر رہے تھے. وہ دوڑ رہا تھا، یہ شیخ کی کھوڑی پیچھے تھی. تو یہ بنتے کیا ہے، ہم شیخ القرآن جو کرتا تھا، ہم بھائی شیخ القرآن تھا تو جو کتے نیچے پڑے تھے یہ راکھوے تھے، پالتو تھے، یہ شیخ القرآن کے تلوے چاٹتے تھے. لیکن اب یہ ہلکے ہو چکے ہیں اور یہ بکواس بھی کرتے ہیں، بھونکتے بھی ہیں توحید و سنت کو، اور توحید و سنت کے خلاف فتوے بھی دیتے ہیں اور مشن کے خلاف جو بکواس بھی کرتے ہیں. اس لیے یا ان کو پٹا ڈال کے کم از کم منہ تو بند کرو نا، اور ان کی قلم ضبط کرو، اور تمہارے مرکز میں بیٹھ کے. اچھا مزے کی بات، وہاں ایک مولوی صاحب ہے، وہ مسلم شریف کا مدرس ہے، وہاں اندر بیٹھ کے شیخ القرآن کا مذاق بناتے. کئی طالب علم جو وہاں پڑھتے ہیں ان سے پوچھو، اندر بیٹھتے ہیں اور شیخ القرآن پہ مذاق بناتے ہیں. اور ایک ملا صاحب ہے، اندر بیٹھ کے شیخ القرآن کو گالیاں نکالتا ہے. تو اس لیے اب پچھلے دنوں ایک کتاب شائع ہوئی تعلیم القرآن، طالب علموں کو انعام میں دی گئی. وہ کتاب ایک للڑ کی لکھی ہوئی، وہاں کے آپ مدرسین کا اندازہ کریں، اور انعام میں دی گئی. اور اس کتاب کی موٹی موٹی سرخیاں کیا کہ حضرت اکاڑوی سے عنایت اللہ گجراتی کا فرار. حضرت اکاڑوی سے عنایت اللہ گجراتی کا فرار. عنایت اللہ گجراتی حضرت اکاڑوی سے بھاگ گیا. یہ تعلیم القرآن میں انعام میں کتاب دی جا رہی. سن رہے ہو میری بات؟ اور عنوان کتنا خوبصورت ہے، حضرت اکاڑوی سے عنایت اللہ گجراتی کا فرار. اور حضرت اکاڑوی سے مولوی یونس نعمانی مماتی کی شکست. یہ وہاں پر عنوان ہے، جو اکاڑوی کے باپ کو خواب ہی آئی ہوگی. تو یہ عنوان ہے. اب یہ تعلیم القرآن میں انعام. بھائی ہم ایسی باتوں میں خاموش بیٹھے رہے، چپ کر جائیں بھی خیر صلی. ابھی جو تفنچا شائع ہوئی وہ میں ان سے اللہ بیان کروں گا. 20 کفریات اس میں موجود ہیں تفنچا میں. اب جو وہاں سے شائع کی، کسی مدرس کو کہہ دیا بزرگ نے کہ نظر ثانی کرنا، اس نے کہا جی ہو گئی. دوسرے تنخواہ پہ نظر ثانی کرنی تھی، اس نے دیکھی نہیں. تو اب نام کس کا لے لیا؟ مولانا حسین علی کا براہ راست کی ان کی یہ کتاب ہے، اور شیخ القرآن کا. اور 20 کفریات. میں نے وہ مولانا کے سامنے، صاحبزادہ صاحب کے سامنے دونوں کتابیں رکھی تھی، جواہر القرآن بھی تفنچا بھی. میں نے کہا اب بتا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ تو کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم اصلاح کریں گے. وہ ابھی تک نہیں ہوئی اصلاح، وہ اسی طرح ہے. تو اس لیے بعض لوگ جو آج کل یہ شور کر رہے ہیں نا کہ اے جی تعلیم القرآن کے خلاف ہے، مرکز کے خلاف ہے، تو یہ سری جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نہ تعلیم القرآن کے خلاف ہے، تعلیم القرآن ہمارا مرکز ہے، ہمارے شیخ کا مرکز ہے. بلکہ آج میں یہ صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم چند دن دیکھ رہے ہیں، اگر یہ تعلیم القرآن کو پاک نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ان سے تعلیم القرآن ہم خود لیں گے. کیونکہ یہ جماعتی مرکز ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں. اسی لیے اب پنجاب کی جماعت ہماری ساری منظم ہو چکی ہے. پہلے تو تنظیم تھی نہیں. اور اب میں یہ صاف کہہ رہا ہوں کہ چند دن میں ان کو چاہیے کہ کم از کم ان غالی کلاب عقور سے تعلیم القرآن کو پاک کیا جائے. نہیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد یہ کسی کی ذاتی ملکیت تھوڑی ہے، یہ تو جماعت کا مرکز ہے، شیخ کا مرکز ہے. جب جماعت کا مرکز میں دوسرے اہل بدعت کا قبضہ ہو، اہل شرک کا اور صلیبیوں کا قبضہ ہو، تو ان مراکز کو آزاد کرانا بھی ہمارے مشن کا حصہ ہے.
پھر انشاءاللہ جو اندر درندے بیٹھے ہیں ایک ایک کو کان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے. بلو کرہ الکافرون رفیع الدرجات. رفیع الدرجات یہ اہتمام دعویٰ ہے. اہتمام دعویٰ پہلے ترغیب دعویٰ تھی، اب دعوے کی اہمیت ہے. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی لینذر یوم التلاق. رفیع الدرجات. اب دیکھو، فادعوا اللہ، پکارو صرف اللہ کو. کون اللہ؟ کون اللہ؟ ہوگا رفیع الدرجات. وہ اللہ رفیع الدرجات. رفیع لازم معنی بھی ہے، متعدی بھی ہے. لازم معنی ہو تو مطلب کیا ہے؟ مرتفع الدرجات. درجات بھی معنی صفات ہوگا. وہ اللہ بہت بلند شانوں والا ہے. رفیع الدرجات بہت اونچی شانوں والا ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ بہت اونچی شان والا ہے. تعالی جد ربنا بہت بلند شانوں والا. اور اگر رفیع متعدی ہو تو پھر معنی ہوگا رافع الدرجات. دنیاوی اور اخروی درجات بلند کرنے والا اللہ ہے. دنیاوی درجات، اخروی درجات، یعنی دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے. اس لیے فادعوا اللہ، ہر حاجت میں پکارو صرف اللہ کو. کوئی بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ دونوں معنی رفیع الدرجات. لکھا ہے کہیں اہتمام دعویٰ رفیع الدرجات. میں نے کیا معنی کیا؟ لازم معنی کیا بنے گا؟ مرتفع الدرجات بلند شانوں والا، بلند صفتوں والا. درجات سے بڑا صفات ہوگی. عظمتیں بڑی اونچی عظمتوں والا ہے. اور رفیع رافع کے معنی میں ہو تو مطلب کیا ہوگا؟ رفیع الدرجات کہ وہ اللہ بلند کرنے والا ہے درجوں کو. اور درجوں سے مراد اور سورہ یوسف میں موجود ہے آیت نمبر 76 نرفع درجات من نشاء. یہ اس معنی میں ہوگا نرفع درجات کے کہ درجے سے مراد مراتب حاجات دونوں چیزیں. دنیا آخرت میں بھی مراتب اور حاجات کو بلند کرنے والا ہے. رفیع الدرجات ذو العرش عرش والا. ذو العرش عرش والا ہے، عرش والا ہے. ذو العرش یلقی الروح من امری. اور چیز کی طرف اشارہ کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.